نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ کتابت اور رسم قرآنی کی حفاظت۔ خط کی ابتدا کب ہوئی؟ اس سلسلے میں مصنف کتاب ارشاد فرماتے ہیں، خط و تحریر کی ابتدا سے متعلق ابن فارس نے فقہ اللغہ میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہ ابن فارس بہت بڑے لغوی ہیں اور ان کی ایک تفصیلی کتاب ہے، کئی جلدوں میں، معجم و مقاییس اللغہ، 3 جلدوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے عرب دنیا سے، جس میں عربی زبان کے اشتقاقات، مصادر زبان پر انہوں نے زبردست گفتگو کی ہے۔ ابن فارس نے فقہ اللغہ میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اور امام سیوطی نے المظہر میں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک تفصیلی اور ضخیم کتاب ہے المظہر، قریب 1000 صفحات میں یہ کتاب مشتمل ہوگی، اور یہ میرے مطالعے سے گزر چکی ہے۔ اس میں نقل کرتے ہوئے بہت کچھ اضافہ، اس سے نقل کرتے ہوئے کافی اضافہ کیا ہے۔ اتقان میں انہوں نے مختصر کلام کیا ہے، اسی کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے، الاتقان فی علوم القرآن۔ ابن اشتا نے کتاب المصاحف میں اپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے روایت کی ہے کہ عربی، سریانی اور دوسرے سارے خطوط حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے 300 سال پہلے وضع کیے۔ یہ ابن اشتا کی روایت ہے حضرت کعب احبار سے۔ ان کے مطابق عربی، سریانی اور دوسرے سارے خطوط یعنی تحریریں آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے 300 سال پہلے وضع کیے۔ انہیں مٹی میں لکھا، پھر اسے پکا دیا۔ جب زمین غرق ہوئی، اس کے بعد لوگ زمین پر آئے تو ہر قوم نے اپنی تحریر پائی اور اسی میں لکھنے لگے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل بن ابراہیم نے خط عرب پایا۔ اس روایت پر ایک شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت بعد کا ہے، تو کیا اتنے زمانے تک وہ تحریر باقی رہی جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پایا؟ تو درایتاً اس روایت پہ کلام ممکن ہے، لیکن اس کا جواب اس طور پر دیا جا سکتا ہے کہ یہاں جو کہا گیا کہ ہر قوم نے اپنی تحریر پائی اور اسی میں لکھنے لگے، حضرت اسماعیل بن ابراہیم نے خط عرب پایا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک یہ زبان ان لوگوں کے ذریعے سے منتقل ہوئی جن کا تعلق اس تحریر سے قائم ہوا، سلسلہ بسلسلہ، جو حضرت آدم علیہ السلام نے لکھے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کی وہ تحریر اور وہ مٹی جس پر آپ نے پکائی تھی، وہ منتقل ہوتی رہی نسل بعد نسل، اور اخیر میں حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام نے اس زبان کو پایا۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے یہ زبان قبیلے بنو جرہم سے سیکھی تھی۔ پھر ابن اشتا نے بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خط عربی وضع کیا۔ ایک یہ ہے کہ زبان کا منتقل ہونا زبانی طور پر، لسانی طور پر گفتگو میں، اور ایک ہے اس کے لیے باضابطہ خط کا وضع کیا جانا، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی چیز منتقل ہوتی ہے شفوی طور پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لکھا نہ گیا ہو، جیسے ہزاروں کلمات آپ اپنی مروجہ زبان کے بولتے ہیں لیکن وہ کہیں تحریر نہیں ہے۔ ہر شخص کی اپنی ایک مادری زبان ہے لیکن وہ لکھی نہیں جاتی، بلکہ وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔
پھر اس زبان کو ایک تحریر میں ڈھالنا یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس میں تدوین لسان کا مرحلہ پایا جاتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے خط عربی وضع کیا، انہوں نے ہر تحریر کو اس کے تلفظ اور نطق پر وضع کیا، پھر ان سب کو موصول کی طرح ایک تحریر بنا دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مشکل ڈیفیکلٹ موضوع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر تحریر کو اس کے تلفظ اور نطق پر وضع کیا۔ مثلا الف کا جو تلفظ ہے، ہم جو دیکھتے ہیں الف بالکل ایک کشیدہ صورت میں ہوتا ہے، تو چونکہ الف کی جو آواز نکلتی ہے اس کا جو نطق ہوتا ہے، اس کا تلفظ ہوتا ہے، اور بالکل انفتاح فم کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں منہ کھل جاتے، تو اس کے اندر گویا کہ منہ کی کشیدگی ہوتی ہے، منہ کھلتا ہے اور پورا کھل جاتا ہے۔ الف جیسے فا جب ہم نے ادا کیا، اس میں جو الف کا تلفظ ہوا اس میں انفتاح فم ہو گیا مکمل طور پر، تو گویا کہ الف کو بھی اسی طریقے سے پھیلا کر کشیدہ طور پر لکھ دیا گیا۔ تو اب اس کا تعلق مخارج سے ہو جائے گا۔ مخرج میں آپ دیکھیں کہ کون سا حرف کہاں کہاں پہنچتا ہے، کس حرف کی ادائیگی میں زبان کہاں کہاں پہنچتی ہے، اس کی گولائی کس طرح سے ہے، لمبائی کس طرح سے، چوڑائی کس طرح سے ہے۔ جیسے شین کی آواز میں تفشی پائی جاتی ہے، پھیلاؤ پایا جاتا ہے، تو شین کو اسی انداز میں لکھ دیا گیا۔ پھر ان سب کو موصول کی طرح ایک تحریر بنا دیا، پھر اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا، یعنی حرفوں کو پہلے الگ الگ لکھا، پھر ان کو سب کو ملا دیا۔ جیسے سوال لکھنا ہے تو سین، واو، الف، لام، یہ الگ الگ پہلے لکھا گیا تھا، پھر ان کو ایک کر دیا تو سوال ہو گیا۔ یعنی اس تحریر میں انہوں نے سب کلمات باہم ملا دیے، حروف کے درمیان جدائی نہ رکھی۔ مثلا اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کے لکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد میں سے ہمیسہ اور قیصر نے کلمات کو فصل کے ساتھ لکھا۔ پھر ابن اشتا نے بطریق سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تخریج کی ہے۔ یہ سعید ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سب سے پہلی کتاب ابو جاد نازل فرمائی۔ ابن فارس نے کہا ہم اسی کے قائل ہیں کہ خط امر توقیفی ہے۔ یہ جو رسم الخط ہے اس کے بارے میں فرمایا خط امر توقیفی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے واقف کرانے سے ہے، ہمارے عقل اور قیاس سے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اس نے قلم کی تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے علم نہ تھا۔ پھر فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور تحریروں کی۔ اور یہ حروف ان اسماء میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، جس میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اسماء سکھا دیے۔ تو ان اسماء کے اندر سارے حروف شامل ہیں جن کا ہم نام الف، با، تا، سا، جیم رکھتے ہیں، یہ سارے حروف ان اسماء میں شامل ہیں۔ گویا کہ یہ خط امر توقیفی ہے، اور یہی بات قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ خط کو امر توقیفی مانا جائے۔ ابتدائے تحریر سے متعلق اتقان میں یہ اجمالی کلام ہے۔ رسم قرآنی کیا ہے؟ اب خاص رسم قرآنی سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس بارے میں متقدمین و متاخرین میں سے بہت سے لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔
رسم قرآنی پر۔ انہی میں سے امام ابو عمرو عثمان بن سعید دانی متوفہ 444 ہجری بھی ہیں۔ ان کی کتاب المقنع فی رسم مصاحف الامصار ہے، اور جنہوں نے قراءت سبعہ میں التیسیر لکھی۔ قرآن کریم میں جو کلمات عام اصول کتابت کے خلاف مرسوم ہیں، ان کی توجیہ میں ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان ازدی مراکشی معروف ابن البنا متوفہ 721 ہجری نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنزیل۔ اس میں بیان کیا ہے کہ تحریر میں ان حروف کا حال ان کلمات کے معنی کے اختلاف حال کے لحاظ سے ہے۔ اپنی کتاب عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنزیل میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لکھنے میں حروف کا حال کلمات کے معنی کے اختلاف حال کے لحاظ سے ہے، یعنی جس طرح سے معنی کی حالت میں اختلاف ہوا، اسی طرح سے تحریروں کے لکھنے میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ اور جو تبدیلی آئی تحریروں میں، جو ایک دوسرے سے تغیر ہوا اور ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ نہ لکھی گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معنی میں اختلاف تھا۔ امام دانی المقنع میں اشہب سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک سے دریافت کیا گیا کہ قرآن کو اس ہجا پر لکھا جائے جو آج لوگوں نے ایجاد کی ہے، یعنی اس رسم پر لکھا جائے فرمایا نہیں، پہلی ہی تحریر پر لکھا جائے۔ امام دانی فرماتے ہیں اس بارے میں علماء امت میں سے کوئی بھی امام مالک کے خلاف نہیں۔ آج لوگوں نے جو ایجاد کی ہے، جو رسم، اس پر نہ لکھا جائے بلکہ پہلی تحریر کے مطابق لکھا جائے قرآن کو۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ امام مالک سے قرآن کے حروف واو الف سے متعلق سوال ہوا کہ آپ کی رائے کیا ہے، کیا مصحف میں اس طرح جو ملے اسے بدل دیا جائے؟ فرمایا نہیں۔ یعنی امام دانی فرماتے ہیں یعنی وہ واو اور الف جو رسم میں زائد ہوتے ہیں، جیسے اولئک آپ لکھتے ہیں تو اولئک میں ایک واو زائد ہوتا ہے، وہ تلفظ میں نہیں آتا، صرف رسم میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اولو الالباب جب کہتے ہیں تو واو صرف رسم میں آتا ہے، تلفظ میں نہیں آتا۔ بے ایدن جب کہتے ہیں تو ایک یا صرف رسم میں آتی ہے، تلفظ میں نہیں آتی ہے۔ تو وہ واو اور الف جو رسم میں زائد ہوتے ہیں اور تلفظ میں نہیں آتے، جیسے اولو کا پہلا واو، امام احمد فرماتے ہیں واو یا الف یا اور کسی حرف میں مصحف امام کی مخالفت حرام ہے، یعنی اس کو بدلا نہیں جائے گا بلکہ اسے لکھا ہی جائے گا، خواہ وہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص مصحف لکھے تو اسے اس ہجا کی پابندی کرنی چاہیے جس پر صحابہ نے یہ مصاحف لکھے ہیں، یعنی اسے اس تحریر کی، اس خط کی پابندی کرنی چاہیے جس پر صحابہ نے یہ مصاحف لکھے ہیں، اس میں ان کی مخالفت نہ کرے، نہ ان کی تحریر میں کوئی تبدیلی لائے، اس لیے کہ وہ علم میں ہم سے فائق اور دل اور زبان میں ہم سے زیادہ صادق اور امانت میں ہم سے عظیم تر تھے۔ اپنے بارے میں یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم ان پر کوئی استدراک کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جس ہجا پر لکھ دیا وہی ہجا ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، وہی کافی ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان سے کوئی کمی رہ گئی، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان پر ہم کوئی استدراک کر سکیں۔ استدراک کا معنی تلافی مافات کرنا، یعنی ان سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہم اس کو لکھیں گے۔ امام ابو عمرو دانی لکھتے ہیں
اکثر علماء اس پر ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف لکھایا تو اس کے 4 نسخے بنوائے اور ہر خطے میں ایک ایک نسخہ بھیجا، ایک کوفہ، ایک بصرہ، ایک شام اور ایک اپنے پاس رکھا، اور کہا گیا کہ 7 نسخے تیار کرائے، ایک مکہ، ایک یمن اور ایک بحرین بھی بھیجا، مگر قول اول اصح ہے اور علماء کا اسی پر اتفاق ہے۔ یعنی آج جو ہم قرآنی نسخے پاتے ہیں یہ انہی نسخوں کی نقل ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف مقامات پر بھجوائے، ایک کوفہ، ایک بصرہ، ایک شام اور ایک اپنے پاس رکھا، تو 4 نسخے ہو گئے، اور ایک قول کے مطابق 7 نسخے تیار کرائے، تو اس میں ایک مکہ، ایک یمن، ایک بحرین بھیجا، تو 3 نسخے یہ زائد ہو گئے اس پر۔ یہ نسخے بھی بہت سے مقامات پر، کئی مقامات پر موجود ہیں، مثلا ایک نسخے کا نام مصحف امام ہے جو مصر میں پایا جاتا ہے، ایک نسخہ اور ہے جو شام میں پایا گیا، اور ایک نسخہ یمن میں پایا گیا۔ المقنع کے آخر میں امام ابو عمرو دانی نے رسم قرآنی سے متعلق، صفحہ 10 پر دیکھیں نیچے، المقنع کے آخر میں امام ابو عمرو دانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسم قرآنی سے متعلق کچھ شکوک و شبہات ذکر کر کے ان کے تشفی بخش جوابات بھی رقم کیے ہیں، جس کی طرف ہمیں مراجعت کرنی چاہیے، اور علم رسم کے طالب علم کو چاہیے کہ المقنع فی رسم مصاحف الامصار کا مطالعہ کریں۔ اب آگے کتابت قرآن اور رسم قرآنی سے متعلق تفصیلی مباحث تحریر کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس گفتگو کو اچھی طرح